السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کون کون سی چیزیں لینی تھی وارڈس کے لیے۔ اسٹیتھ، بیبی اپیرٹس، تھرمومیٹر، انچز ٹیپ اینڈ ریفلیکس ہیمر، ڈپینڈ کرتے لینا چاہ رہے ہیں کہ نہیں چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 5 چیزیں بیسک ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو فار ایگزامپل اگر منڈے سے آپ کے وارڈ اسٹارٹ ہو رہے ہیں تو آپ کو منڈے سے ہی آپ کے پاس سب کچھ موجود ہونا چاہیے، نہیں ایسے نہیں ہے۔ پہلے وہ آپ کو ہسٹری ٹیکنگ سکھائیں گے، ہسٹری پریزنٹیشن وغیرہ کروائیں گے، اینڈ دین پھر آگے جا کے آپ کو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ہاں کبھی کبھار ڈاکٹر کہہ دیتے تھے اگر سی جی میں کسی ایک کے پاس بھی ہو تو چل جائے گا، تو مطلب خود کو اتنا وہ مت ارجنسی مت لے کے آئیں کہ بھائی ساری چیزیں آپ نے خریدنی ہیں اور ارجنٹ بیسس پہ آپ جو ہے سب کچھ لے رہے ہیں، تو نہیں، آرام آرام سے لے لیں آپ کو جب ضرورت ہو جس وارڈ کے اکارڈنگ تو اس حساب سے لے لیں۔ جیسے یہ والی ساری چیزیں ہاں اس طرح آئی ڈونٹ تھنک سو سرجیکل میں یہ والی ساری چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، زیادہ میڈیکل میں یوز ہوتی ہیں، تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سے یونٹ کے اندر ہے۔ تو آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ ارجنسی کے طور پر اپنی ساری چیزیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، آرام آرام سے لیں۔ دوسرا یہ کہ او ٹی میں کیا کیا چاہیے ہوگا، تو اسکرب چاہیے ہوگا اینڈ سلیپرز چاہیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے سلیپرز، کراکس کچھ بھی آپ کر لیں، اگر کراکس کی جگہ آپ سلیپرز بھی یوز کر لیں گھر والے، بس یہ میک شیور کریں کہ واشیبل ہو، ٹھیک ہے، کہ او ٹی میں آپ واشیبل سلیپرز یوز کریں تاکہ وہ سینڈلس طرح کی چیزیں نہیں۔ دوسرا یہ کہ اسکرب کون سے یوز کرنے ہیں، تو ایک ہے ہمارے پاس، ایک ہے برانڈ، ایک تو رشید اینڈ سنس کا اکثر وہاں پہ کہتے ہیں کراچی میں، رائٹ۔ تو اس کا یہ کہ میں نے لیا تھا لاسٹ ٹائم، کسٹمائز کر کے لیا تھا، لیکن ٹو بی آنیسٹ بہت برا ایکسپیرینس رہا تھا رشید اینڈ سنس کے ساتھ، اور جب میں نے کسٹمائز کروایا تھا مطلب مجھے بہت برا لگا تھا، ایون کہ مجھے پھر وہ چینج کرنا پڑا، مجھے کسی اور سے بنانا پڑا پھر۔ تو پھر میں نے میٹ کارنر سے منگوایا، انسٹاگرام کا آن لائن ہے، تو ان کا بہت اچھا تھا، لائک مطلب پتہ لگ رہا کہ مطلب اسکرب پہنا ہوا ہے، صفائی تھی بہت زیادہ، بہت پیارا تھا۔ تو میٹ کارنر کا آئی سجیسٹ وہاں سے بنوا لیں، کسٹمائز کرنا چاہیں تو کسٹمائز کروا دیں، کیونکہ ون ٹائم انویسٹمنٹ میں کر لیں، کیونکہ اتنا یوز نہیں ہوتا لائک تھرڈ ڈے کے بیسس پہ، تب جب ہاؤس جاب کرو تب زیادہ یوز ہو رہا ہوتا ہے، ہر دن آپ کو پہننا ہوتا ہے تقریباً، لیکن تھرڈ ڈے کے لیول پہ آپ کو لائک ایک دن پہننا ہوگا ہفتے میں یا 2 دن، تو اتنا مطلب یوز میں آتا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ جس بھی اسٹف کا اسکرب بناؤ میک شیور کہ وہ گرمی کے حساب سے اچھا ہو، ایسا نہ ہو کہ شروع میں تو پہننے کا بہت جوش ہوتا ہے کہ ہاں ایکسائٹیڈ ہوتا ہے بندہ، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اتنی گرمی ہوتی ہے کہ پھر وہ پہنا نہیں جاتا۔ تو آئی وڈ سجیسٹ کہ ایسا کپڑے کا بناؤ جو آپ گرمی میں پہن سکو ایزیلی، آپ کو کوئی مسئلہ وغیرہ نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ اگر کوئی بندہ جیسے اگر کوئی ایسا ہے جو کور کرتا ہو تو ان کے لیے آئی وڈ سجیسٹ کہ جہاں سے بھی بنوا رہے ہو کسٹمائز کر کے بنوا لو، اگر نی تک بنوانا ہے یا پھر سلیوس کروانی ہے سب ٹو یو، تو آئی وڈ سجیسٹ اگر لائک کور کرنا چاہتے ہیں تو اٹس بیٹر آپ کسٹمائز کروا لیں، تھوڑے سے پیسے اور لگیں گے پر آپ کی اپنے کمفرٹ ہوگی ایک۔ تیسرا یہ کہ اور پھر ہاں سلیوز کا بھی آپ کی اپنی مرضی ہے، اپنے سلیوز لمبے کروانا ہے یا پھر نیچے جو سلیوز ہوتے ہیں وہ پہن لیں، تو سب ٹو یو۔ اور نقاب کا مسئلہ اکثر ہوتا ہے کہ نقاب کرنے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، یس نقاب کرنے دیتے ہیں، سب ٹو یو، ماسک پہن لیں وہاں پر اوٹی میں، یا پھر اپنا جو نارملی آپ نقاب ویئر کرتے ہیں وہ بھی نقاب ویئر کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ او ٹی میں کرتے کیا ہے، او ٹی میں آپ نے سمپل آبزرو کرنا ہوتا ہے، دیٹس اٹ، کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے، بس دیکھنا ہوتا ہے، کبھی کبھار آپ کی چیزیں نظر بھی نہیں آئیں کہ کتنا رش ہوتا ہے، تو اٹس بیٹر کہ سی جی جو ہے وہ اسپلٹ ہو جائے، پھر اپنے او ٹی میں آپ لوگ یہاں پر رہیں، آپ لوگ یہاں پر رہیں، تو کم لوگ ہوں گے تو آپ کو دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ پھر یہ کہ میڈیکل یونٹس میں کیا ہوتا ہے، میڈیکل یونٹس میں یہی ہسٹری ٹیکنگ، ہسٹری پریزنٹیشن، ایگزامینیشن، یہ والی چیزیں ہوں گی۔ پھر یہ کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وارڈز میں بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے، اینڈ دیٹس ٹرو، چاہ کر بھی نئی پڑھائی ہو رہی ہوتی، تو پھر وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیسے اپنے وارڈ کے ٹائم جو ہے مینیج کر رہے ہوتے ہو، یوزفل ڈسکشن کرتے ہو دوستوں کے ساتھ، یا پھر پیشنٹ سے انٹریکشن کریے، کچھ نہ کچھ سیکھتے ہو، کیونکہ نہیں ایک چیز یہ ہے کہ آپ ہم بکس میں جتنا کچھ پڑھ لیں، جو چیزیں ہم پیشنٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ چیزیں ہمیں یاد رہتی ہے کہ اچھا اس بیماری میں پیشنٹ کو یہ ہوتا ہے، تو ایک یہ والا ایک پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے وارڈز میں جا کر۔ تیسرا یہ کہ بندہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے وارڈز میں، تو یہ والی چیز ہوگی۔ پھر یہ کہ اچھا روٹیشن میں یہ ہوتے ہیں کہ 3 طرح کے دن ہوتے ہیں، کچھ آپ کے ڈیز او پی ڈی میں لگیں گے، کچھ آپ کے ڈیز وارڈز میں ہوں گے، اور اگر سرجیکل یونٹ ہے تو او ٹی میں بھی لگیں گے۔ اب او پی ڈی میں ایسا ہم کر سکتے ہیں کہ انسٹیڈ آف ٹیکنگ اور بیگ ٹو دی او پی ڈی، اٹس بیٹر کہ اپنا بیگ جو ہے لاکر میں رکھا ہو یا پھر لائبریری میں رکھا ہو یا جہاں بھی کوئی سیف یونیورسٹی میں چھوڑ کے چلے جاؤ، اور اپنے ساتھ جو چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے نا لائک سائڈ پر سے کچھ اس طرح، اس میں اپنے کام کی چیزیں رکھ دو، اور کام کی چیزیں بھی کیا ہوتی ہیں او پی ڈی میں، لائک وہ رکھ لو، ایک چھوٹی ڈائری رکھ لو، اور پین اور پانی کی بوٹل لے کے جانی ہے، اور
فون وغیرہ، کیونکہ نا اٹس بیٹر اپنے فون وغیرہ کی حفاظت خود کریں. لیپ کوٹ کی جیب میں رکھو گے تو بھی چانسز ہیں کہ مس پلیس ہو جائے. تو آئی وڈ سجیسٹ بھی میں بھی یہی کروں گی کہ سائڈ پرس لے کے اسی کے اندر اپنی ساری چیزیں رکھ دیا کروں گی. اور تیسرا یہ کہ ہاں اسٹیچ وغیرہ اگر لے کے جانے تو پھر وہ اپنی گردن میں آپ لٹکا سکتے ہیں، اور باقی چیزیں آپ لیپ کوٹ کی جیب میں ڈال دیں. کہیں بھی تو مطلب جس مجھے سے کہ او پی ڈی لے کے جاتے ہوئے اتنا زیادہ چیزیں لے کے جانے کی ضرورت نہیں، وہاں بندہ تھک جاتا ہے. اور یہ ہے کہ ٹوپی وغیرہ لے جائے کہ نہیں، گرمی وغیرہ بہت ہوتی ہے، دھوپ وغیرہ ہوتی ہے. پھر یہ کہ ہاں پھر یہ کہ چھٹیاں کتنی کر سکتے ہیں وارڈس کے اندر، اسی طرح ماڈیول میں کتنی چھٹیاں کر سکتے ہیں. تو وارڈس میں آفن ٹائمز جیسے کہ اگر 1 مہینے کا وارڈ ہے تو آپ 2 چھٹیاں کر سکتے ہیں. بٹ ایز پر آر ایکسپیرینس 3 بھی کر لو تو بھی چلے گا. لائک 2 تو ہیں ہی ہیں، 2 چھٹیاں تو کر ہی سکتے ہیں. بٹ اگر آپ 3 چھٹیاں بھی کر لیں تو بھی چل سکتا ہے. مطلب مارجن ہوتا ہے 3 چھٹیوں کا، وہ آپ کو کہتے نہیں ہے لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، 3 چھٹیاں بھی کر سکتے ہیں، اور کبھی کبھار تو 4 بھی ہو جاتی ہیں. خیر اچھا، پھر یہ کہ ماڈیول جو ہمارے ہوتے ہیں یونیورسٹی والے ایگزام، اس میں کتنی چھٹیاں کر سکتے ہیں. تو اگین اس کا وہی 75%، 80% جو بھی مارجن ہوتا ہے. لیکن اس کا میں ایسے کرتی تھی کہ اگر 1 ہفتہ ہے تو 1 ہفتے میں 1 چھٹی کا مارجن رکھتی تھی اپنے پاس. یعنی ساری کلاسز اٹینڈ کرنی ہے، سب کی اٹینڈنس ہونی چاہیے، بٹ 1 دن مطلب میں چھوڑ سکتی ہوں. لائک اس میں ایسا ہے نا کہ 2 لیکچرز ہوتے ہیں، پھر وارڈ ہوتا ہے، پھر لیب ہوتی ہے 1 دن میں. تو اگر پورے ویک کی اٹینڈنس لی جائے، اس میں سے اگر میں 2 کلاسز مس کر دوں تو 80% اٹینڈنس بن جاتی ہے. تو وہ جو 2 کلاسز ہوتی ہیں وہ 1 دن میں لائک ہوتی ہیں، رائٹ. تو اس طرح میں رکھتی تھی کہ میں 1 ہفتے میں 1 چھٹی کر سکتی تھی. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ 1 چھٹی میری وارڈ کی نکل جاتی تھی، اور 1 چھٹی میری یہ لیکچرز کی نکل جاتی تھی. اور یہ تو اگر 4 مہینے ہیں 1 وارڈ میں، رائٹ، 4 ہفتے ہیں 1 وارڈ میں، 1 یونٹ 1 روٹیشن میں، تو 1 ہفتہ میں پورا جاتی تھی کہ مطلب وارڈ بھی ہو جائے، لیکچرز وغیرہ بھی ہو جائیں. ٹھیک ہے، لیکچرز تو ہاں چلو تو مطلب مار لیتے ہیں ڈنڈی. لیکن اگر 4 ہفتے ہیں اور 2 چھٹیاں کر سکتے ہیں، رائٹ، تو میں 1 ہفتے میں 1 چھٹی کر لیتی تھی، تو اس میں 1 وارڈ کا نکل جاتا تھا اور 2 جو لیکچرز کا نکل جاتے تھے، تو وہ آرام سے مینیج ہو جاتا. پھر میں دوسرے ہفتے بھی کر لیتی تھی. ٹھیک ہے، اینڈ دین تیسرے ہفتے بھی ڈیپینڈ کرتا تھا، کبھی کر لیا کبھی نہیں. لیکن جو چوتھا ہفتہ ہوتا تھا وہ میں پورا آتی تھی تاکہ زیادہ رسک نہ لے جائے. تو آپ کی اپنی مرضی، آپ کس ہفتے میں چھٹی کرنا چاہ رہے ہو. پھر یہ کہ ہاں ہاں یہ کہ کون سی یونٹ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو میڈیکل یونٹ میں پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کیا کیا ہوتا ہے. اس کے اندر نا پیٹس میں تھا آئی تھنک، یا پھر میڈیکل میں جو IMNC کی مینجمنٹ ہوتی ہے، آئی تھنک پیٹس میں ہوتا ہے. تو اس میں جو ڈائریا والا پورشن ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ ڈی ہائیڈریشن کب ہوتی ہے کب نہیں ہوتی، ڈینجر سائنس کون سے ہوتے ہیں. یہ والی چیزیں نا، یہ اسپیشلی جو ڈی ہائیڈریشن ہے، یہ آپ کے تھیوری ایگزامز میں بہت دفعہ آتے ہیں، تو یہ اچھے سے کر لیجیے گا. باقی جو EPI کی جو اسکیجول ہے وہ رٹ لو تو بہتر ہے، کیونکہ ہمارے ایگزام میں اس کے پتہ نہیں کوئی 5 کویشچنز آئے تھے تھیوری ایگزام کی بات کر رہی ہوں. تو اٹس بیٹر جو IMNC ہے اور جو EPI کا اسکیجول ہے یہ اچھے سے کر لو. IMNC میں اسپیشلی ڈی ہائیڈریشن والا پارٹ، کیونکہ اگر آپ کر لو گے نا وارڈس کے لیے تو وہ آپ کے اس میں آسانی ہو جاتی ہے تھیوری ایگزام میں. پھر یہ کہ بکس کا ہم پہلے کر چکے ہیں، بیڈ سائڈ اور 3rd ایئر 4th ایئر 5th ایئر کے لیول پہ پھر میکلوئڈ یا پھر براؤز. اینڈ دین آئی کے لیے بک یوز کرتے ہیں جتوئی. اینڈ اچھا، جو یہ والے بکس ہیں نا، جیسے آئی کی ہوگی ENT کی ہوگی، یہ والے اگر آپ بکس نہ بھی لو نا اس لیول پہ تو کوئی فرق پڑتا نہیں، آپ PDF یوز کر لو اور مطلب نکل جاتے ہیں. باقی اگر آپ ایسا کرنا چاہیں کہ میں ابھی بکس لے لوں تاکہ مجھے 4th ایئر میں نہ لینی پڑے، تو پھر آپ لے سکتے ہو. اچھا ہے، فائدہ ہو جائے گا. 4th ایئر میں لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور 3rd ایئر کے لیول پہ آپ تھوڑا بہت بک کھول لو گے وارڈس کے لیے کہ اچھا یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس سب آپ کیسے لینا چاہتے ہیں. پھر یہ کہ وارڈ ٹیسٹ کے لیے پڑھتے کیسے ہیں، وارڈ میں کیسے پڑھتے ہیں. وارڈ ٹیسٹ کے لیے آخری دن ہی پڑھتے ہیں، یا پھر اسے 1 دن پہلے گروپ ڈسکشن کر کے پڑھتے ہیں. اور اس کے لیے بھی اگین پاسٹ پیپرز کام آتے ہیں. پاسٹ پیپر سے ہی سارا کریں گے، کیونکہ آفن ٹائمز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پورا پاسٹ پیپر اٹھا کے آپ کو وارڈ ٹیسٹ میں ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اٹس بیٹر ہم پاسٹ پیپرز کریں گے، ایگزامینیشن مل کر کریں گے، سیکھیں گے. اینڈ اگر بک ریڈنگ کرنی ہے تو کر لو وہ بھی ٹھیک ہے. اس وارڈس کے بعد جو لیب ہوتی ہے اکثر بچے وہ لے لیتے ہیں، کچھ نہیں لے رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نہ بھی لیں تو بھی لائک اٹینڈنس کا ایسا ایشو نہیں ہوتا. اگر آپ کے ماڈیول کے لیے اگر اٹینڈنس پوری ہے تو لیب کی اٹینڈنس ایسے کاؤنٹ نہیں ہوتی. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ جیسے ہی وارڈس ختم ہو جائے ڈائریکٹ لائبریری لنچ وغیرہ کر لو، نماز وغیرہ پڑھ لو، پھر ڈائریکٹ لائبریری چلے جاؤ، یا پھر لائبریری چلے جاؤ بعد میں چیزیں کر لینا. اور
مطلب آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ لیبس نہ اٹینڈ کرو کیونکہ ایسا میٹر نہیں کرتا. باقی اٹس اپ ٹو یو، لیکن اگین ٹائم ہم نے سیو کرنا ہے تو آپ لیبس نہ لو، ڈزنٹ ایون کاؤنٹ. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ سی جی، ہاں جیسے ایک تو سی جی ہوگی رائٹ، پھر ہمارے پاس ایک میگا سی جی ہوتی ہے کہ مطلب ایک یونٹ میں 3 سی جیز ہوتی ہیں. ایک سی جی میں چلا جاتا ہے مطلب اگر 3 یونٹس ہیں تو ایک سی جی جو ہے ایک یونٹ میں چلی جاتی ہے. پھر یہ کہ عموماً کچھ اگر سے آئے کے اگر ہے تو آئے کے صرف 2 یونٹس ہیں، تو پھر اس میں جو وہ 3 سی جیز ہو جائیں گی، بس ایک میں سے ایک سی جی ایک یونٹ میں جو تیسری سی جی ہو جائے گی وہ اسپلٹ ہو جائے گی. تو پھر وہ آدھے ایک یونٹ میں چلے جائیں گے، آدھے دوسرے یونٹ میں چلے جائیں گے. اس طرح پھر جو اگلا یونٹ ہوگا، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ای این ٹی کے بھی 2 ہوتے ہیں، تو پھر جو سی جی پچھلے والے میں اسپلٹ ہوئی تھی وہ اس بار اسپلٹ نہیں ہوگی بلکہ کوئی اور سی جی پر اسپلٹ ہو جائے گی. تو یہ والا چیز بھی ہوتی ہے کہ ایک تو آپ کی اپنی سی جی ہوتی ہے، پھر ڈپینڈنگ اپان وچ یونٹ اٹ از جو دوسری مطلب ایک میگا سی جی بن جاتی ہے کہ آپ کی سی جی ہوگی، ایک وہ اسپلٹ کی ہوئی سی جی ہو جائے گی. یہ والی چیز بھی ہوتی ہے. اور ایک چیز جو آپ نے وارڈ میں خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ when you are wearing that lab coat, the patient won't be able to recognize کہ آپ تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں یا پھر آپ ایچ او ہیں. صحیح ہے. تو اس میں پھر آپ کا ایٹیٹیوڈ میٹر کرے گا کہ آپ کس طرح کے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس پیشنٹ کے پاس جاتے ہو ہسٹری ٹیکنگ کے لیے. تو اگر آپ پہ بیڈ سائڈ پہ ہنستے رہو گے اور بسر بسر کرتے رہو گے آل دیٹ تھنگ، جس سے ان کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ ایک چھوٹے سے جو جیسے اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، تو چانسز وڈ بھی کہ وہ آپ کو ہسٹری والے نہ دیں. رائٹ. اینڈ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیشنٹ سے اتنی ہسٹری لے لی جاتی ہے کہ وہ تنگ ہو جاتے ہیں. وہ آپ کے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جب ان کے پاس ہسٹری لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتے ہیں، یا پھر وہ سونے کی ایکٹنگ کرنے لگ جاتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں ہم کھانا کھا رہے ہیں، یا ایون کبھی کبھی تو منہ بھی بولتے ہیں میں نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ساری ہوں گی. اس کے لیے بس پہ رکھیں کہ اپنا ایٹیٹیوڈ ڈاکٹرز والا رکھیں تاکہ پیشنٹ آپ کو ٹرسٹ کر کے آپ کی اپنی ہسٹری دے دے. اینڈ ایک اور چیز یہ کہ ایک تو ہوتی ہے نا پراپر ہسٹری ٹیکنگ، تاکہ آپ ڈاکٹر کو پریزنٹ کرتے رہو گے. ایک اور اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جب ادھر جاؤ نا وارڈس وغیرہ میں پیشنٹ کے پاس، تو انسٹیڈ آف ٹیکنگ آل دی ہسٹری پوائنٹس، آپ جو ہے ایک عادت بنا لو کہ آپ اس سے نا صرف ایک پریزنٹنگ کمپلین پوچھو کہ ہاں کس مسئلے سے آپ آئے ہو. تو لائک ایک تو آپ نے پوری ڈیٹیل ہسٹری لینی ہے تاکہ وہ آپ جو ہے پریزنٹیشن میں کام آئے، یا پھر جو ہم ہسٹری سبمیشن کرتے ہیں اس میں کام آئے گی. ٹھیک ہے. لیکن ایک آپ ایسی عادت بنا لو کہ ہر پیشنٹ سے ہر پیشنٹ تو نہیں اوبویسلی، لیکن ایک دو پیشنٹ جسے دن میں رکھ لیں کہ ان سے میں نے پریزنٹنگ کمپلین پوچھ لیں، تاکہ میری جو ڈفرینشیل بنانے کی جو وہ ہوگی کیپیبلٹی ہوگی، یا پھر یہ پہچاننا کہ کون سی بیماری میں کون کون سے سمٹمز ہوتے ہیں. تو ایک یہ والی چیز اچھی ہو جائے گی کہ مجھے پھر پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی چیزیں کس بیماری میں ہوتی ہیں. تو مطلب یہ والی عادت اچھی تھی، میں نے اپنے دوست سے سیکھی تھی کہ انسٹیڈ آف ٹیکنگ آل دا پوائنٹس کہ بھائی اس کے بایو ڈاٹا پوچھ رہے ہیں اور اس کے فیملی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اٹس بیٹر آپ سے پریزنٹنگ کمپلین پوچھو اینڈ موو ٹو دا نیکسٹ پیشنٹ. جسٹ اپنی وہ اچھے کرنے کے لیے، ڈفرینشیلز اور اپنی میڈیکل والی سائڈ اچھے کرنے کے لیے. پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پیشنٹ کے پاس جاتے ہیں تو پیشنٹ جو ہے وہ اپنی پوری اسٹوری سنا دیتے ہیں، مطلب اور اوبویسلی وہ لائک دکھی ہوتے ہیں تو سب کچھ بتا دیتے ہیں، پوری اسٹوری سنانے لگ جاتے ہیں. تو اس میں آپ نے اسمارٹلی ایکٹ کرنا ہے. اگر آپ اپنی ہسٹری لینا چاہ رہے ہیں ان سے جو آپ نے پریزنٹ کرنی ہے یا پھر جو آپ نے سبمٹ کرنی ہے، تو اس کیس میں یو ہیو ٹو ڈائیورٹ دا اٹینشن. اس کیس میں آپ اس کی جو وہ سیڈ والی چیز ہے یا جو ان کی لائک وہ ردار ٹائپ ہے، اس کو بالکل اس کو کٹ آف کر کے ان سے کام کی چیزیں پوچھو. تو اسی آپ نے بہت وائزلی ایکٹ کرنی ہوگی. یہ والی چیز آپ نے وائزلی دیکھنی ہوگی کہ کب میں بات وغیرہ کٹ کروں. لیکن اگر آپ نے ہسٹری پریزنٹ نہیں کرنی یا پھر آپ ویسے ہی سیکھنے کے لیے ان سے پریزنٹنگ کمپلین پوچھ رہے ہو، تو اس کیس میں اگر آپ تھوڑا سا اچھا ان کے ساتھ کرنا چاہو تو پھر آپ ان کی وہ سن لو، ان کی جو بھی وہ وینٹ کر رہے ہیں یا پھر وہ جو بھی آپ کو سیڈ اسٹوری سنا رہے ہیں، تو پھر اس کیس میں آپ سن لو. جسٹ یہ چیز مائنڈ میں رکھتے ہوئے کہ وہ جو ہے تھوڑا بہتر فیل کرنے لگ جائیں گے، اور ایک ثواب کا ایلیمنٹ ہو جائے گا کہ آپ ان کی مطلب ان کو سن رہے ہو تاکہ وہ اچھا فیل کر سکیں. اور ایک ہوتا ہے نا کہ جب آپ پیشنٹ ہوتے ہو تو آپ چاہتے ہو کہ اپنی پوری اسٹوری کسی کو سنا دو، تو اس کیس میں آپ سن لو. لیکن اگر آپ نے ہسٹری اپنے کام کی ہسٹری لینی ہے تو پھر آپ بے شک ان کو کٹ کر کے وائزلی کٹ کر کے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کب سے ہوا، یہ پھر یہ کب سے ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ والی چیز اس طرح آپ ٹیکل کر لیں. دس از جسٹ ون لاسٹ پوائنٹ، وہ یہ کہ جب آپ ہاسپٹل جائیں تو وہاں پر ویرائٹی آف پیشنٹس ہوتے ہیں اور ہر طرح کے بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں. تو وٹ آئی وانٹ یو ٹو ہیو دس ان مائنڈ کہ پیشنٹس کے ساتھ اپنا انٹریکشن بہت اچھا رکھنا ہے. ان کو بری طریقے سے نہیں دیکھنا یا اگنور نہیں کرنا، ایسا کچھ نہیں کرنا. یعنی
جیسے آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کس طرح کے ڈاکٹر آپ کو پسند ہے، کہ جیسے آپ کو ایک ڈاکٹر ٹریٹ کرے، ٹرائی ٹو بی دیٹ ٹائپ آف ڈاکٹر کہ آپ پھر اسی طریقے سے اپنے پیشنٹ کے ساتھ ڈیل کریں. تو اگر ہم اسی لیول پہ پیشنٹ کے ساتھ انٹریکشن اچھا رکھیں گے تو مے بی ہمارے پریکٹس میں ہو جائے کہ جب ہم اچھے ڈاکٹر بنیں گے آگے جا کر، تو یہ والی چیز ہمارے اندر ایک بلڈ ان رہے گی. تو یہ کہ پیشنٹس کے ساتھ اچھا انٹریکشن رکھیں اور خوش اخلاقی سے بات کریں، اینڈ جسٹ ان کو واقعی ایک پیشنٹ سمجھیں، ایک انسان سمجھیں.